بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ولاگ، صفحہ 230، سیرت النبی جلد سوم، اور آج کا پانچواں اور آخری ولاگ، اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، معراج کا واقعہ۔ یہ تسلسل ہے معراج کے واقعہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زیب تیرے خال سے رخسار دریا کو رہے، تیری شمعوں سے تسلی بحر پہما کو رہے، ہو سبک چشم مسافر پر تیرا منظر مدام، موج رخساں تیرے ساحل کی چٹانوں پر مدام۔ تو کبھی اس قوم کی تہذیب کا گہوارہ تھا، اس نے عالم سوز جس کا آتش نظارہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصل کعبہ کی جو عمارت بنائی تھی وہ سیلاب سے کئی دفعہ گر چکی تھی اور پھر بنی تھی۔ اس طرح قریش کے زمانہ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز پیغمبر نہیں ہوتے تھے، سیلاب سے گر گئی، قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہا تو سرمایہ کی کمی کے باعث ایک طرف اندر کی تھوڑی سی زمین چھوڑ کر دیوار کے طول کو کم کر دیا۔ اس طرح کعبہ کی تھوڑی سی زمین چار دیواری سے باہر رہ گئی اور اب تک اسی طرح ہے۔ اس زمین کا نام حجر اور حتیم ہے۔ قریش کے نوجوان اور رؤسائے اکثر یہاں رات کو سویا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی یہاں آرام فرمایا کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ کی حالت رویا میں فرشتے نظر آتے تھے۔ ناظرین، بخاری کتاب التوحید۔ جس شب کو معراج ہوئی، آپ اسی مقام پر استراحت فرما رہے تھے۔ بیداری اور خواب کی درمیانی حالت تھی۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی گھر کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ ان کے ساتھ چند اور فرشتے بھی تھے۔ پہلے وہ آپ کو چاہے زمزم کے پاس لے گئے اور وہاں آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے دھویا۔ اس کے بعد سونے کا ایک تشت ایمان و حکمت سے معمور لایا گیا۔ جبرائیل نے اس تشت سے ایمان و حکمت کے خزانے کو لے کر آپ کے سینے میں رکھ کر اس کو برابر کر دیا۔ اس کے بعد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا سفید رنگ کا ایک لمبا جانور براق نامی لایا گیا، جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ اس کا ہر قدم وہاں پڑتا جہاں نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ آپ اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے اور براق کو اس کلابہ میں باندھ کر، جس میں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، آپ نے مسجد اقصیٰ کے اندر قدم رکھا اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہاں سے نکلے تو جبرائیل نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل نے کہا، آپ نے فطرت کو پسند کیا، اگر شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بعد ازیں جبرائیل علیہ السلام کو لے کر آسمان پر چڑھے۔ پہلا آسمان آیا تو جبرائیل نے دربان کو آواز دی۔ اس نے کہا، کون ہے؟ جبرائیل نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا کہ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر دریافت کیا، کیا بلائے گئے ہیں؟ کہا، ہاں۔ یہ سن کر فرشتہ نے دروازہ کھول دیا اور مرحبا، خوش آمدید کہا اور کہا کہ اس خبر کو سن کر آسمان والے خوش ہوں گے۔ خدا اہل زمین کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتا ہے، جب تک وہ آسمان والوں کو اس کا علم نہ بخشے وہ جان نہیں سکتے۔ اب آپ پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو ایک شخص نظر آیا جس کی داہنی اور بائیں طرف بہت سی پرچھائیاں تھیں۔ جب وہ داہنی طرف دیکھتا تو ہنستا اور جب بائیں طرف دیکھتا تو روتا، اور آپ کو دیکھ کر بولا، مرحبا اے نبی صالح، اے فرزند صالح۔ آپ نے جبرائیل سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں۔ ان کی دائیں اور بائیں طرف جو پرچھائیاں ہیں یہ ان کی اولادوں کی روحیں ہیں۔ داہنی طرف سے اہل جنت ہیں اور بائیں طرف سے دوزخی ہیں۔ اس لیے جب ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ادھر دیکھ کر آزردہ ہوتے ہیں۔ اسی آسمان کو میں آپ کے آمنے سامنے 2 نہریں نظر آئیں۔ اسی آسمان کو میں
حضور کو آمنے سامنے دو نہریں نظر آئیں۔ پوچھنے پر جبرائیل نے بتایا کہ نیل اور فرات کی سوتے ہیں۔ چلتے پھرتے آپ کو ایک اور نہر نظر آئی جس پر لولو وزبرجد کا ایک محل تعمیر تھا اور اس کی زمین مشک اسفرت کی تھی۔ جبرائیل نے کہا یہ نہر کوثر ہے جس کو پروردگار نے مخصوص آپ کے لیے رکھا ہے۔ ناظرین ابھی قصہ تھوڑا اور دراز ہے، اس لیے ہم اس کو نیکسٹ ویلاگ میں کل شامل کریں گے۔ آج کا ویلاگ ہمارا 5واں یہاں ہی کمپلیٹ اور ختم ہوتا ہے۔ ہمیں دنیا کے قصائد کی نہیں حاجت، ہمارے گنگنانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ درود پاک کی کثرت سے مہکا دو زمانے کو، جہاں میں امن لانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ محمد نام کا مصدر خدا کی حمد ہے یارو، ہمیں رب سے ملانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ زمانے کی جفا کا ڈر ضیائی کچھ نہیں مجھ کو، میرے دکھڑے مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ محمد مصطفیٰ کے نام نامی کی یہ برکت ہے، دل ویراں بسانے کو نبی کا نام کافی ہے۔